گاڑی کے انجن کی آواز دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ اس کی تیز لائٹس نے سامنے کے ماحول کو ننگا کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جمشید کا دل خوشی سے بلیوں اچھلنے لگا جب اس نے گاڑی کے بریک لگنے کی آواز سنی تھی۔ آہستہ آہستہ گاڑی رینگتی رہی اور بالآخر انجن اس کے نزدیک آ کر ٹھہر گیا۔ اس نے جھاڑیوں ہی میں سے دیکھا تھا کہ انجن میں ایک ڈرائیور، اس کا ہیلپر اور اس گاڑی کا گارڈ بیٹھا تھا۔ غالباً گارڈ نے مال گاڑی کے آخری ڈبے میں اکیلے بیٹھنے سے یہاں بیٹھ کر ان لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا زیادہ بہتر جانا تھا۔ گارڈ نیچے اتر آیا تھا۔ وہ حیرانگی سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک ہی ریوالور کی ٹھنڈی نالی اس کی گردن سے چپک گئی۔ خبردار، اگر کوئی چالاکی دکھائی، اپنی جان کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو۔ اس نے گارڈ کی گردن پر ریوالور کا دباؤ اس طرح بڑھایا تھا کہ اس کی گھگی بند گئی۔ آپ مجھے کچھ نہ کہیں مہاراج، جیسے آپ حکم کریں گے، جیسے آپ حکم کریں گے۔ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ جمشید اسے اس پوزیشن میں انجن میں لے آیا تھا جہاں ڈرائیور اور فورمین خوف سے کپ کپا رہے تھے۔ دیکھو، میری تمہاری کوئی لڑائی نہیں۔ میں رانا شمشیر سنگھ ہوں، وہی ڈاکو جسے سرکار نے چند روز پہلے گرفتار کر لیا تھا۔ میں نے کبھی کسی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ چپ چاپ میرے احکامات کی تکمیل کرتے رہو، تمہاری جان سلامت رہے گی، ورنہ میں تو مروں گا ہی، تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس نے تینوں سے کہا۔ جو حکم مہاراج، آپ تو ہمارے لیے دیوتا سمان ہیں۔ میں بھیگووال کا رہنے والا ہوں مہاراج۔ آپ نے ہمارے ظالم مکھیا کو مار کر سارے گاؤں کے من جیت لیے ہیں۔ فائر مین عملاً اس کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ گزشتہ 3 ماہ میں اس نے اپنی ڈیوٹی کے دوران بھارتی سرحد کے اس طرف ہونے والی واقعات اور مقامی سیاست سے متعلق جتنی جانکاری حاصل کی تھی، کیپٹن جمشید اس سب کو باری باری آزمانے پر تلا ہوا تھا۔ اسے علم تھا اس علاقے میں 2 ڈاکو، رانا شمشیر سنگھ اور شریمان نے دھوم مچا رکھی ہے۔ یہ لوگ فلمی قسم کے ڈاکو تھے، جیسے عموماً فلمی کہانیوں میں دکھائے جاتے تھے۔ مقامی غریبوں کے لیے دیوتا اور جاگیرداروں کے لیے راکشس۔ چند روز پہلے ہی تلواڑہ پوسٹ کے حوالدار دین محمد نے اسے بتایا تھا کہ ڈاکو شمشیر سنگھ گرفتار ہو گیا ہے۔ اسے یہ خبر بھارتی BSF کے ایک حوالدار نے دی تھی۔ یہ لوگ آپس میں کبھی کبھی گشت کے دوران دن کے اوقات میں بات چیت کر لیا کرتے تھے، اور آج اس نے حوالدار دین محمد کی اس اطلاع کو بھی کیش کروا لیا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ شمشیر سنگھ کا نام سن کر وہ لوگ واقعی اسے عقیدت کا اظہار کرنے لگے تھے۔ ان کے چہروں پر خوف کی بجائے اب عقیدت جھلک رہی تھی۔ سگنل کو سیدھا کر دو، جمشید نے اس نوجوان سے کہا جس نے اپنے گاؤں کا نام بھیگووال بتایا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور بمشکل 3 منٹ میں اپنا کام مکمل کر لیا۔ اس دوران جمشید کے حکم پر ڈرائیور نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ تینوں باری باری اپنے دیوتا کے چرن چھو رہے تھے۔ شاید تینوں راجستھان کے اس علاقے کے رہنے والے تھے۔ مجھے فوراً ایک کپڑے کا جوڑا چاہیے۔ شمشیر سنگھ کی زبان پر اعتبار کرنا، تم دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگے، اس کی 100 گنا زیادہ قیمت تمہیں مل جائے گی۔ اس نے تھوڑی دیر بعد جب گاڑی نے سپیڈ پکڑ لی تو ان سے کہا، مہاراج، ہماری تو جان آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈرائیور نے ایک کونے میں دھرا کینوس کا بیگ اٹھایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 3-4 کپڑے کے جوڑے، ٹوتھ برش اور صابن وغیرہ رکھے تھے، جس کی ضرورت اسے اکثر رہتی تھی۔ کیپٹن جمشید نے اس کے ڈیل ڈول کا جائزہ لیا اور دل ہی دل میں کہا، چلے گا۔ اس نے ایک شرٹ اور پتلون نکال لی۔ یہ ریلوے کی نیلے رنگ کی پتلون تھی۔ ایک دھاری دار شرٹ اس کے علاوہ تھی۔ اس نے بیگ ہی میں موجود پولیتھین کے ایک تھیلے میں اپنی BSF کی وردی ڈالی اور انجن میں ہی کپڑے پہن لیے۔ ڈھیلے ڈھالے کپڑے اس کے لیے یوں بھی فائدہ مند تھے کہ ان میں وہ آسانی سے ریوالور اور کچھ گولیاں چھپا سکتا تھا جس کی اسے بعد میں ضرورت پیش آتی۔ قریباً 1 گھنٹہ گاڑی تیز رفتاری سے چلتی رہی۔ اس درمیان 3 چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارم نما اسٹیشن ان کے راستے میں آئے، لیکن انہیں چونکہ یہاں نہیں رکنا تھا اس لیے خیریت رہی۔ جمشید کو علم ہوا تھا کہ ان کی منزل گنگا نگر ہے۔ تینوں ڈر کے مارے اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے کہ مبادا وہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ گنگا نگر سے کچھ پہلے ہی ڈرائیور نے ایک مرتبہ پھر گاڑی کی رفتار اس کے کہنے پر بہت کم کر دی، اتنی کم کہ جمشید آسانی سے اتر سکے اور وہ بخیر عافیت ان سے الگ ہو گیا۔ تینوں نے بڑھ چڑھ کر اسے امدادی رقم دی تھی، کیونکہ تینوں کو امید تھی کہ کچھ دنوں کے بعد یہ رقم 1000 گنا ہو کر انہیں واپس مل جائے گی۔ جمشید نے ان کی ضد کے پیش نظر تینوں سے 150 روپے لے لیے تھے اور یہ وعدہ بھی کہ بھلے ان کی جان چلی جائے لیکن وہ کسی کو نہیں بتائیں گے کہ مفرور ڈاکو رانا شمشیر سنگھ نے ان کے ساتھ سفر کیا تھا۔ دھماکوں کی آواز نے کرنل واڈیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اس وقت کمپنی ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا جبکہ میجر شرما اپنی جیپ پر باہر گیا ہوا تھا۔
انہیں امید تھی کہ کیپٹن جمشید آخر ان کے قابو آ جائے گا۔ آخر وہ بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ انہوں نے سرحد تو ایک طرح سے سیل کر دی تھی اور اس دوران 15-20 دیہاتوں کا کونا کونا چھان مارا تھا، لیکن خدا جانے اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ ساری رات اور اگلے روز شام تک انہوں نے جمشید کی تلاش جاری رکھی تھی، اور شام کے بعد تمام لوگ ایک ایک کر کے بے نیل و مرام واپس لوٹ آئے تھے۔ کرنل واڈیا کو کسی پل قرار نہیں تھا۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کیپٹن جمشید نے ابھی سرحد عبور نہیں کی، وہ ابھی تک بھارتی علاقے میں موجود تھا، اور ان کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا جو ابھی تک وہ اسے ڈھونڈ نہیں پائے تھے۔ رات کو تھک ہار کر وہ صرف اس امید پر چارپائی پر بیٹھا تھا کہ سفید پوشوں کی جو فوج اس نے میجر شرما کی کمان میں اس علاقے میں پھیلا دی ہے، وہ لوگ ضرور اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ کرنل واڈیا نے شام سے پہلے اس علاقے میں آپریٹ کرنے والی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ایک ٹاسک فورس بنا کر انہیں یہ مشن سونپا تھا، لیکن جمشید کی گرفتاری کے بجائے اب اسے دھماکوں نے بیدار کیا تو وہ چند لمحوں کے لیے گڑبڑا کر رہ گیا۔ یہ بات تو اسے سمجھ آ گئی کہ دھماکوں کی آوازیں ٹریننگ سینٹر سے آ رہی تھیں، لیکن وہاں ہوا کیا ہے؟ سوال کا جواب وہ چارپائی سے اٹھ کر ننگے پاؤں ہی بھاگتا ہوا کمپنی ہیڈ کوارٹر آپریشن روم میں پہنچا تھا، جہاں ریڈ الرٹ ہو چکا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کمپنی کمانڈر سمیت سارا سٹاف مستعد ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ سر، کچھ کلیئر نہیں ہے، کمپنی کمانڈر نے جواب دیا۔ کیا بکتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہے کیا؟ کیا کلیئر نہیں؟ یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں؟ کوئی آتش فشاں پھٹ گیا ہے کیا؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ سر، کمیونیکیشن بھی نہیں ہو رہا، ادھر کیمپ میں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ سیکورٹی کمانڈر کا کہنا ہے اچانک دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی ہے، پیٹرول ڈمپ جلنے سے بہت نقصان ہوا ہے، کمپنی کمانڈر نے کہا۔ کرنل واڈیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ آگ کیسے لگی ہے۔ کیا کیپٹن جمشید اس تربیتی کیمپ کو تباہ کرنے کے مشن پر آیا ہے؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، پھر خود ہی گردن ہلا دی۔ ایک بات تو صاف ظاہر تھی کہ یہ اس کا کارنامہ ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس ایریا میں FIU کا سیکٹر کمانڈر کیپٹن جمشید ایک تربیت یافتہ کمانڈو اور دھماکہ خیز مواد کا ماہر ہے۔ اس کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اسے اس علاقے میں تعینات کیا گیا تھا۔ ڈیم اٹ! کرنل واڈیا غصے سے کھول رہا تھا۔ ان لوگوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس کیمپ کو تباہ کرنے کی دشمن کوشش بھی کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود وہاں سیکیورٹی کا جدید انتظام موجود تھا۔ کرنل واڈیا کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنا منہ خود ہی نوچ لے۔ اس نے زندگی میں ایسی ہزیمت کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ اس نے زندگی میں ہارنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کے متعلق تو مشہور تھا کہ جس سرحدی علاقے میں کرنل واڈیا کی ڈیوٹی ہوگی وہاں دشمن کوئی کورٹ آپریشن کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ اس نے کسی علاقے میں کمانڈ سنبھالی ہو اور دشمن سے مار بھی کھائی ہو، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ گئی تھی۔ ایک کیپٹن نے، کل کے لونڈے نے کرنل واڈیا جیسے گھات کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ اس کا دل تو یہی چاہتا تھا کہ میجر شرما سمیت کیمپ کے تمام ذمہ داروں کو قطار میں کھڑے کر کے انہیں گولیوں سے اڑا دے، لیکن سب کچھ کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس نے فوری طور پر وسکی کا ایک بڑا سا پیک تیار کر کے اپنے اوسان بحال کیے اور اپنی جیپ تیار کرنے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے 4 مستعد کمانڈوز کے ساتھ کیپٹن جمشید کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ اس کی توقعات کے عین مطابق کمپنی ہیڈ کوارٹر والوں کے ہاتھ پاؤں اسی حادثے سے پھول چکے تھے اور وہ بے وقوفوں کی طرح اپنے ہتھیار سنبھالے جنگل کی طرف بھاگ رہے تھے، جہاں سوائے جلتی ہوئی آگ، تباہ شدہ سامان اور مسخ شدہ لاشوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ شاید ابھی تک ان کے ہوش و حواس قائم تھے، جس نے آگ بجھانے والے سسٹم کی طرف توجہ دی، اور اب 3-4 فائر مین کافی فاصلے سے آگ پر پانی پھینک رہے تھے، لیکن یہ پانی بھی پیٹرول بن کر آگ پر گر رہا تھا، جو بجائے آگ بجھانے کے اسے اور زیادہ بھڑکا دیتا۔ کرنل واڈیا جانتا تھا کہ اب جمشید یہاں نہیں رہا۔ اس نے اگلی رات دھوکے کی شاندار چال چلی تھی اور ان کے بغل میں چھپ کر بیٹھا رہا، جبکہ وہ اس کی تلاش میں سارے شہر کی خاک چھانتے رہے اور اب اپنا کام کر کے نکل گیا تھا۔ اس مرتبہ واڈیا نے عقل سے کام لیا اور جنگل کی طرف جا کر اپنا خون جلانے کے بجائے اسے تلاش کرنا زیادہ احسن خیال کیا۔ ابھی وہ کمپنی ہیڈ کوارٹر سے باہر والی سڑک کی طرف گھوم رہا تھا جب اسے ایک فوجی ٹرک الٹا ہوا دکھائی دیا، جس کے باہر لاشیں پڑی تھی اور کچھ جوان ابھی تک وہیں طبی امداد کے لیے چیخ چلا رہے تھے۔ کرنل واڈیا نے ان کی طرف دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ اگر یہ لوگ اس قابل ہی نہیں کہ دشمن کے ایک فوجی کو قابو کر سکیں تو ان کا یہی انجام ہونا چاہیے، اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ یس سر! اس کی بات سمجھے بغیر ہی ڈرائیور کے منہ سے نکلا۔
ریلوے لائن کی طرف جانے والے راستے پر چلو، ہمیں فوراً ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہے، ٹرین آنے میں کتنی دیر باقی ہے؟ اس نے اپنے ایک ساتھی سے دریافت کیا۔ سر ٹرین تو شاید گزر چکی ہوگی، جواب ملا۔ اینی وے تم اسٹیشن چلو، اس نے اگلا حکم جاری کیا۔ ڈرائیور بڑا ماہر دکھائی دے رہا تھا، شاید وہ بطور خاص ایسے فوجی آپریشن میں کام کرنے اور خصوصی حالات میں ڈرائیونگ کا ماہر تھا۔ اس نے 20 منٹ کا فاصلہ بمشکل 10-12 منٹ میں طے کر لیا تھا۔ جیپ اس نے پلیٹ فارم پر چڑھا دی اور اس کمرے کے بالکل سامنے جا کر کھڑی کر دی جس میں اسٹیشن ماسٹر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ لالو پرساد گزشتہ 16 سال سے یہاں کا اسٹیشن ماسٹر تھا۔ اسے علم تھا کہ اس لائن پر کوئی کراسنگ نہیں ہوتی، اس لیے یہاں کسی ایکسیڈنٹ کا ابھی خطرہ نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کم ہی جھنڈی ہلانے کا تکلف کیا کرتا تھا۔ جمعرات کو یہاں رکنے والی مال گاڑی صرف کارروائی کے لیے 2-3 منٹ ٹھہری تھی، وگرنہ تو اس لائن پر کوئی سامان بھی لوڈ کرنے کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اس روٹ پر جانے والے ریلوے عملے کو اس کی عادتوں کا علم تھا اور یہ بھی جانتے تھے کہ ریلوے میں اپنے ایک رشتہ دار اعلیٰ افسر کی وجہ سے وہ اب تک یہاں ٹکا ہوا تھا، وگرنہ اس کا دھندا تو کوئی اور ہی تھا۔ اس علاقے میں جوئے کا سب سے بڑا اڈا وہی چلا رہا تھا اور یہ اڈا اور کہیں نہیں اس ریلوے اسٹیشن کے ایک کمرے میں چلتا تھا۔ لالو پرساد کو بھگوان نے تمام بری عادتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا۔ وہ شکل سے چھوٹا ہوا گنڈا دکھائی دیتا تھا، لیکن ریلوے میں نائب اسٹیشن ماسٹر ہونے کی وجہ سے اس کا پردہ قائم تھا۔ مقامی تھانے کو وہ باقاعدگی سے حصہ پہنچاتا رہتا تھا، اس لیے کسی نے اسے کبھی تنگ نہیں کیا تھا۔ آج وہ ایک گھٹیا سی عورت کے ساتھ رنگ ریلیاں منانے کے بعد نشے میں دھت اس سے لپٹا گہری نیند سو رہا تھا جب زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نے اسے باولا کر دیا۔ ارے کون ہے؟ اس نے اتنے غصے سے حلق پھاڑ کر دروازہ کھٹکھٹانے والے کو گالی دی کہ اس کے ساتھ لپٹی فاحشہ کی ڈر کے مارے چیخ نکل گئی۔ چپ کر جا سالی، اس نے فاحشہ کو گالیاں بکنی شروع کر دیں۔ ابھی تک اس کے دماغ پر شراب کا نشہ سوار تھا۔ نزدیک گاؤں کے سانسی اس کے لیے بطور خاص پہلے توڑ کی شراب لایا کرتے تھے۔ دروازہ کھولو، باہر سے ایک بارہو آواز سنائی دی۔ لالو پرساد نے اپنے سرہانے دھری دھوتی جلدی سے باندھی اور دروازہ بری طرح کھٹکھٹانے والے کو ماں بہن کی گالیاں بکتے ہوئے غصے سے دروازہ کھول دیا، لیکن دروازے کے باہر کا منظر دیکھ کر خوف کے مارے اس کا نشہ تو ہرن ہوا ہی تھا، اس کی زبان بھی بند ہو گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہمیشہ کے لیے اس کی قوت گویائی چھن گئی ہے۔ کہ کیا بات ہے مہاراج، اس نے اپنے بدن کی ساری توانائیاں صرف کر کے ایک فکر ادا کیا تھا، لیکن اس کے سوال کا جواب اس کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ لالو پرساد کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کے سامنے موجود جوانوں میں سے ایک نے پوری قوت سے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا۔ لالو پرساد کو یوں لگا جیسے اس کے گال پر 5 دمکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے ہیں اور اس کی گردن کمن کا ٹوٹ گیا ہے۔ क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। وہ خوف کے مارے گھگھیاتا ہوا تمانچہ مارنے والے کے قدموں سے لپٹ گیا، لیکن اس کی زوردار ٹھوکر سے دور جا گرا۔ اندر کون ہے؟ دوسرے جوان نے اس کی طرف بندوق کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ میری گھر والی ہے مہاراج۔ لالو پرساد نے فوراً جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑانا چاہی۔ ابھی دیکھتا ہوں سالے تیری گھر والی کو بھی۔ اتنا کہہ کر اس نے دروازے کو زور سے ٹھوکر ماری اور اندر کا منظر دیکھ کر اس کی رال ٹپک پڑی تھی، لیکن یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ کرنل واڈیا جیپ میں ان کا منتظر تھا۔ اس نے برہنہ عورت کو گردن سے دبوچا جو خوف کے مارے نیم بے ہوش ہو گئی تھی اور گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا۔ تینوں جوان ان دونوں کی دھنائی کرتے ہوئے گھسیٹ کر کرنل واڈیا کی جیپ تک لائے تھے۔ سر یہ ہے اسٹیشن ماسٹر۔ حرامی اپنے کمرے میں عیاشی کر رہا تھا۔ اس جوان نے اپنی رپورٹ پیش کی۔ کرنل واڈیا جیپ سے اتر آیا۔ اس نے 2-3 منٹ میں اپنا سارا غصہ لالو پرساد پر اتار دیا اور اسے مار مار کر ادموا کر دیا۔ لالو پرساد کو مارتے ہوئے وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ کون آیا تھا یہاں؟ اچانک ہی کرنل نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے جھٹکے سے زمین سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ مائی باپ، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ بکواس کرتا ہے حرام خور، معلوم ہوتا ہے اس کا دماغ ابھی تک ٹھکانے نہیں لگا۔ مارو اسے، کرنل نے اپنے جوانوں کو حکم دیا۔ جوانوں نے 2 منٹ کے اندر اسے مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ مار تو نہیں گیا؟ کرنل نے لاپرواہی سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ لڑکی اسی درمیان چکرا کر زمین پر بے سود پڑی تھی۔ نو سر مکر کر رہا ہے۔ ایک جوان نے زمین پر اکڑوں بیٹھ کر اس کی نبض ٹٹول کر کہا۔ ہوش میں لاؤ اسے، کرنل واڈیا غصے سے چلایا اور وہ اسے ہوش میں لے آئے۔ عورت کو انہوں نے 2-4 جوتے مار کر اسے اسی حالت میں بھگا دیا تھا اور اب کرنل واڈیا زخموں سے چور درد سے ہائے رام پکارتے لالو پرساد سے تفتیش کر رہا تھا۔
15-20 منٹ کی ارک ریزی کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر کیپٹن جمشید اس طرف آیا بھی تو کم از کم اس گدھے کو اس بات کا علم نہیں ہو سکا۔ اس کے علم کی حد تک کوئی ایسا شخص یہاں نہیں آیا جو اس کے لیے اجنبی رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد لالو پرساد کو ادموا کر کے وہیں پھینکنے کے بعد یہ قافلہ اگلی منزل کی طرف چل دیا۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ چلو، اس نے ڈرائیور کو حکم دیا۔ رائٹ سر، مستعد ڈرائیور نے تیزی سے ایک طرف سٹیئرنگ گھمایا اور جیپ کو لائن کے ساتھ ساتھ بھگا دیا۔ 5-6 کلومیٹر چلنے کے بعد اچانک کرنل واڈیا نے اسے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رکتے ہی جوانوں کے ہاتھ اپنی گنوں پر جم گئے تھے۔ انجن بند کر دو، کرنل واڈیا نے اگلا حکم دیا۔ وہ کان لگا کر کچھ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ ٹریکٹر چلنے کی آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ اس نے اچانک ہی اپنے ساتھیوں سے سوال کیا۔ سر، ادھر بھیم نگر کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اسے جواب ملا۔ ادھر چلو، اس ٹریکٹر والے تک چلو۔ اگلے 5 منٹ بعد وہ ٹریکٹر والے کے پاس پہنچ گئے، جس نے کرنل واڈیا کے حوالدار کو پہچان کر جے ہند بلائی تھی۔ سر، یہ تو اپنا آدمی ہے، رام مورتی، میجر صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے۔ حوالدار نے کرنل کو سرگوشی کے لہجے میں کہا۔ کیا بات ہے صاحب، ابھی تک پکڑا نہیں گیا سالہ؟ اچانک ہی رام مورتی نے ان سے سوال کر لیا۔ کرنل واڈیا کا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے محسوس کیا دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ تمہیں کیسے علم ہوا اس کا؟ کرنل واڈیا نے بے تکلفی سے دریافت کیا۔ صاحب، ابھی کوئی آدھ پون گھنٹے پہلے ایک انسپکٹر صاحب بھی جیپ پر اسے ڈھونڈتا اس طرف آیا تھا۔ اس نے ہم کو بتایا اور صاحبدان ہوشیار بھی کہا تھا۔ میں نے چوکیدار کو کہہ دیا ہے، صبح گاؤں والوں کو بھی صاحبدان کر دوں گا، رام مورتی کہتا چلا گیا اور کرنل واڈیا کا دل بیٹھنے لگا۔ اچھا یار، باقی باتیں چھوڑو، وہ انسپکٹر کدھر گیا تھا؟ اسے یقین تھا کہ یہ انسپکٹر ہی دراصل کیپٹن جمشید تھا اور وہ اس طرف فرار ہوا ہے۔ سر، اس نے ریلوے لائن کا پوچھا تھا۔ ادھر ہی ڈھونڈنے گیا تھا، وہ گھس بیٹھی کو اس راستے سے ڈھونڈنے گیا تھا، جیپ تھی اس کے پاس۔ رام مورتی نے ہاتھ کے اشارے سے ان کی رہنمائی کی۔ کرنل واڈیا نے اپنے ڈرائیور کو راستہ سمجھنے کے لیے کہا اور رام مورتی کو کچھ کہے سنے بغیر اس طرف چل دیے تھے۔ نہر کے پل کے پار وہ رک گیا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک جوان کو مخاطب کیا۔ مسٹر کمار، نہر میں اترو اور یہاں جیپ تلاش کرو۔ اس نے ضرور جیپ کو اس نہر میں پھینکا ہوگا۔ یس سر، مسٹر کمار نے کہا اور اپنی گن اور کپڑوں سے 1 منٹ میں نجات حاصل کر کے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ کرنل واڈیا نے اپنی جیپ کی ہیڈ لائٹس کی روشنی کا رخ اس طرف کروا دیا تھا اور وہ خود بھی ٹارچ جلائے کھڑا تھا۔ بمشکل 2 منٹ بعد ہی مسٹر کمار نے چیخ کر نہر میں جیپ کی موجودگی کا انکشاف کر دیا تھا اور کرنل کے حکم پر باہر آ گیا۔ کرنل واڈیا کو اب ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ انسپکٹر کی وردی میں ملبوس کیپٹن جمشید نے جنگل سے جیپ چرائی اور اس پر فرار ہوا تھا، اور یہاں سے یا تو وہ پیدل یا پھر ٹرین پر فرار ہوا تھا۔ 2 ہی امکانات ہو سکتے تھے، لیکن ٹرین یہاں رکتی تو نہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور پھر خود ہی اسے اس سوال کا جواب بھی مل گیا۔ ایسے چالاک آدمی کے لیے یہ کون سا مسئلہ تھا؟ اس نے سگنل ڈاؤن کر کے ٹرین رکوا دی ہوگی یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا ہوگا، لیکن یہ بھی تو ممکن تھا وہ یہاں سے پیدل نہ فرار ہوا ہو۔ کرنل واڈیا نے فی الوقت کسی ایک آپشن پر مغز ماری کرنے کے بجائے دونوں مفروضات پر کام کرنا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جیپ کے وائرلیس سے خصوصی احکامات جاری کر رہا تھا۔ کرنل واڈیا نے جہاں ایک طرف اس علاقے میں موجود تمام ایجنسیوں اور پولیس کو ریلوے لائن کے ساتھ دونوں طرف موجود دیہاتوں، ٹرکوں، ندی نالوں کا چپا چپا چھاننے کا حکم دیا تھا، وہیں دوسری طرف اس نے اپنے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلا دیا تھا۔ ہیڈ کوارٹر نے ریلوے کے اعلیٰ حکام کو سٹینڈ بائی کرتے ہوئے گنگا نگر ریلوے اسٹیشن کی طرف فوجیوں کی دوڑیں لگوا دی تھیں۔ کرنل واڈیا نے خود وہاں ہیلی کاپٹر منگوا لیا جس پر وہ گنگا نگر کی طرف جا رہا تھا۔